اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی محترم سامعین اکرام، ناظرین اکرام، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ ہماری اگلی سانس ہے یا نہیں، ہمارا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں، ہم اپنی سانس کو چلا نہیں سکتے، ہم اپنی سانس کو بند نہیں کر سکتے، اگر بند ہو جائے تو اسے ہم واپس لا نہیں سکتے، ہم اس پر قادر نہیں، اور اس پر قادر اللہ رب العزت کی ذات مقدس ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے ہر طرح سے محتاج ہیں، ہم وقت کے محتاج، ہم علم کے محتاج، ہم ہر طرح سے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں کہ ہم یا پروردگار ہم تیرے ہی محتاج ہیں، تو ہی ہم کو دیتا ہے۔ اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اس ساری زندگی، ساری عمر ہم نے یہاں نہیں رہنا، یہ ایک ٹیمپریری زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں بھیجا ہے ایک آزمائش کے لیے، لیکن ہم نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ ہم آئندہ جو زندگی ہے ہماری، جو ہمارا جو چھوٹا سا گھر ہے جس میں کوئی روشن دان نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس میں ہم نے رہنا ہے، اور اس میں کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں۔ ہم نے نہیں سوچا کہ ان سے بچاؤ کا کیا تدابیر کی ہے۔ ہم نے اس کی بچاؤ کی ایک ہی تدابیر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی خلوص دل سے عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم فرمایا ہے، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں، حج کریں، نیک کام کریں، برے کاموں سے توبہ کریں، لیکن ہم یہ چیز بھولے ہوئے ہیں۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، یہ واقعی ہم بھولے ہوئے ہیں، ہمیں اس چیز کی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر کسی کو کہتے ہیں کہ بھی چلیں نماز کے لیے چلتے ہیں، اس کو ایک نیکی کی دعوت دے رہے ہیں کہ چلے بھائی جان نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا آگے سے جواب ہوتا ہے کہ یار وہ ابھی بہت زندگی باقی ہے، بس یہ 2 سال میں ریٹائر ہو جاؤں گا، میری ریٹائرمنٹ آنے والی ہے، تو پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی بس۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو، اگلا لمحہ نہ ہو، ان کا وہ اللہ رب العزت نے بہت زندگی دی ہے، کر لیں گے۔ اللہ رب العزت بہت مہربان ہے ہم پر، میں مانتا ہوں اللہ رب العزت ہر ایک پہ مہربان ہے۔ اللہ رب العزت کی مہربانیاں ہر طرف چھائی ہوئی ہیں، ہم اسی کا دیا کھا رہے ہیں، پیارے حبیب کا صدقہ کھا رہے ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھا رہے ہیں، لیکن ہماری بھی تو کچھ بنتی ہے نا کہ ہم بھی جو ایک چیز جب کوئی دیتا ہے تو ہم اس کو کتنا تھینک یو کرتے ہیں۔ اگر کوئی آ رہا ہے، ہم کتنی کہتے ہیں یار وہ بڑا اچھا، اس کی اس نے میری فلاں جگہ پہ بڑی مدد کی تھی، اس کی میں بڑی اچھی طرح سے دعوت کروں گا، اس کو بھی کروں گا۔ تو جس نے ہمیں دیا، جس رب کائنات نے ہمیں دیا، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ انتظار کر رہے ہیں
کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو نمازیں پڑھیں گے، ہم بوڑھے ہوں گے تو حج کریں گے، ہم بوڑھے ہوں گے تو عبادتیں کریں گے. یہ کتنی کیسی سوچ ہے ہماری؟ اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اگلی سانس آئے گی یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم یہاں سے اٹھ کے وہاں جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے. تو کیا ہم اپنے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو نمازیں پڑھیں گے، بوڑھے ہوں گے تو نیک کام کریں گے؟ اللہ رب العزت نے آپ کو تندرستی والی زندگی دی ہے، اچھی زندگی دی ہے، صحت زندگی دی ہے. اس سے کام لیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو ایمان والی زندگی، صحت والی تندرستی عطا فرمائے. تو یہ آج کل کتنا مقدس مہینہ ہے، کتنا برکتوں والا مہینہ ہے رمضان المبارک. اب نہ جانے ہمارے اگلا یہ رمضان ملے گا یا نہیں، اگلا سیکنڈ ملے گا یا نہیں ملے گا. اور ہم اللہ رب العزت کے کتنے شکر گزار ہیں ہم کہ اللہ رب العزت نے پھر ایک رمضان دکھایا. اب یہ رمضان کا آخری عشرہ جا رہا ہے. اب نہ جانے جو 2 عشرے گزر چکے ہیں وہ اگلے سال ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمارے ساتھ کتنے ہمارے دوست بھائی بہن پچھلے سال تھے، اس سال نہیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ جو وہاں قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، قبر میں لیٹ چکے ہوئے ہیں، وہ کس کے محتاج ہیں؟ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. اور ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ ہم ان کی جگہ پہ ہم ہوں گے. تو اگر ہم اس دنیا میں نیکی کر دیں، کوئی کام کر جائیں، کوئی بھلائی کا کام کر جائیں، کوئی صدقہ جاریہ کر جائیں، کوئی جس سے ہمیں آگے قبر میں سکون ملے، تلاوت کلام پاک پڑھیں، احادیث پڑھیں، صراط مستقیم پر چلیں، وہی یہ چیزیں یہی روشنی لے کے جائیں گی آگے، اور اسی سے ہی وہ ہماری قبر روشن ہوگی. اگر ہم اس چیز سے لا علم ہے، بچوں کو لا علم رکھا ہوا ہے، بچیوں کو لا علم رکھا ہوا ہے، اس دنیا میں مگن ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ یہ دنیا میں سب یہی رہ جانا ہے. یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے محلات، یہ بڑی بڑی کاریں، یہ پیسہ، یہ بینک بیلنس، سب کچھ یہی رہ جائے گا. اپنے ساتھ وہی جو 3 ٹکڑے ہیں کپڑے کے وہ جائیں گے بس. اور ہمارے اعمال، اگر تو ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو الحمدللہ ہم اب بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہم نے جانا ہے موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، اس سے کوئی نہیں بچا. اور وہ ذائقہ چکھنے سے پہلے ہم کچھ کر لیں، یہی بہتر ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.